آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بڑا بول نہیں بولا، ہمیشہ آپ کے اقوال سے، اطوار سے، عادات سے، اداؤں سے بندگی ٹپکتی تھی۔ ایک دفعہ مجمع زیادہ تھا، کھانے کے لیے بیٹھنا تھا، ایک پیالے کے گرد بیٹھنا تھا، تو آپ علیہ السلام یوں ہو گئے، یوں گھٹنے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیے، اکڑو بیٹھ گئے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں اکڑو بیٹھنا۔ تو ایک بدو بھی وہاں موجود تھے، اس بدو نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ اتنے بڑے ہیں آپ اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ آکل کما یأکل العبد، ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ کے چہرے انور پر نظر پڑتے ہی اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، انہی کے چہرے کو دیکھ کے آدمی دم بخود ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے ساری باتیں بھول جاتا ہے، ان کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے۔ تو پھر سرکار تو سرکار تھے، سرکار کی ہیبت اور جلال کے کیا کہنے۔ وہ شخص جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے چہرے کی وجاہت پہ جو اس کی نظر پڑی تو وہ کانپنے لگ گیا۔ آپ کے سامنے اس کی یوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہون علیک نفسک، ڈرو نہیں، ہون علیک نفسک، ڈرو نہیں، ما انا بملک جبار، میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں تو قریش کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں، میں تو قریش کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ غریب عورت جو ترجمہ کیا وہ کیا تأکل القدید کا۔ تأکل القدید کا مطلب ہے میری جو ماں تھی نا اس کے پاس تازہ گوشت بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی غریب تھی، وہ پرانا رکھا ہوا سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ میری ماں تو اتنی غریب تھی، میں تو اس غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ آپ جب چلتے تھے تو آپ کا سر مبارک اٹھا ہوا نہیں، جھکا ہوا ہوتا تھا۔ آپ جب چلتے تھے تو آپ کے کندھے آگے کو جھکے ہوتے تھے۔ آپ جب قدم رکھتے تھے تو آپ ایڑی نہیں رکھتے تھے، پنجہ رکھتے تھے۔ فوجی ایڑی رکھتے ہیں نا، جب فوج جب پریڈ کرتی ہے تو اس وقت ان کا مقصود اپنی ہیبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی ایڑی نہیں رکھتے تھے، ہمارے نبی پنجہ اور پورا پاؤں رکھتے تھے، اور اتنا آرام سے رکھتے تھے کہ جب رکھتے تھے تو آگے کو ذرا جھک جاتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یمشی تکفعا کأنما ینحط من سبب، آپ جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب آدمی اونچائی سے نیچے اترتا ہے تو یوں اترتا ہے یا یوں اترتا ہے؟ آگے کو جھک کے اترتا ہے نا۔ نیچے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا اسٹیپ کہاں ہے، یوں اترے گا تو گر جائے گا۔ آپ علیہ السلام جھک کے چلتے تھے، بات فرماتے تھے بڑے آرام سے، بڑے نرم لہجے کے ساتھ، ہر ایک کو اچھے نام کے ساتھ پکارتے تھے، ہر ایک کی عزت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم کافر تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام باہر تک تشریف لے گئے اس کے استقبال کے لیے۔ جب وہ آیا تو آپ نے اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا دی اور فرمایا اس پہ بیٹھو۔ اور پھر
جب وہ نہیں بیٹھ رہے تھے آپ نے فرمایا نہیں اس پر بیٹھو. جب وہ بیٹھ چکا تو آپ کے پاس جو تکیہ رکھا تھا آپ نے وہ تکیہ پیش کیا, یہ تکیہ لگاؤ. بندے کو بندگی زیب دیتی ہے, بندے پر بندگی اچھی لگتی ہے. آج ہمارے بہت سے مسائل انا کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں, بہت سے گھر انا کی وجہ سے اجڑ گئے, بہت سے رشتے انا کی وجہ سے ٹوٹ گئے, بہت سے تعلقات انا کی وجہ سے مٹی میں مل گئے, بہت سی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں انا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا ہے, ہم محتاج ہیں, ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں. لہٰذا اپنی اداؤں سے, اپنے اقوال سے, اپنی گفتار سے, اپنے کردار سے ہمیں بندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے.